اب اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، نظام معاشرت سے لے کر معاشرت، معیشت، اقتصادیات، سیاسیات، سماجیات، یہ سارے نظام جو وہ چل رہے ہیں، رب کائنات جل وعلا یہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ نظام عبادت میں تو میرا ہو کے رہے، لیکن نظام سیاست، سماج، معاشرہ، معاشرت، ان سب میں مجھ سے بغاوت اختیار کر کے جدھر اس کا نتیجہ ہے وہ چلتا چلا جائے۔ عزیز دوستو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عبادت کی کچھ جو نورانیت نماز پڑھنے کے سبب اس کو آئے گی، جب وہ بندہ باہر جائے گا تو تاریکی راہ کو اختیار کرنے سے وہ نورانیت بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہ اس کے جو نقصان ہوگا، یعنی کہ ایک بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے چلا، لیکن جو ہی بات پہنچا اس کے پاس نظام نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے گودام میں جھوٹ بولتا ہے، حرام چلاتا ہے اور دوسرے معاملات کو اپنا کر آگے بڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو کیا کہے گا کہ میری نماز کا اثر باقی ہے؟ عزیز دوستو، ہرگز نہیں۔ جو ہی وہ جھوٹ کو پکڑے گا، جو ہی وہ حرام کو پکڑے گا، جو ہی وہ بدکاری کو پکڑے گا، جو ہی وہ کسی اور ظلم کی راہ کو پکڑے گا، جس وقت پکڑے گا اسی وقت اس کی نماز کا اثر ختم ہونا ہے۔ وہ سوچئے کہ نبی کے لیے نظام عبادت اور نظام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، آپ اس کو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کا دل ہے، دماغ ہے، گردہ ہے، جگر ہے، یہ سارے پہلو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ سارے ایک معتدل لیول پر چلتے رہیں تو جس میں انسانی اپنی صحیح حیت کے ساتھ معاشرے کے اندر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے اگر نظام پورے کا پورا صحیح معنی میں اس کو قائم کیا جائے تو پھر برکتیں سامنے آئیں گی اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر طرف آپ کو اسلام کی بہاریں اپنی جگہ پر دکھائی دیں گی۔ یہ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب یہاں پر اس وقت نبی علیہ السلام کے ظاہری دور میں کیا تھا اور آج کے دور میں کیا ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں اور پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جو سرکار کی بارگاہ میں بطور صحابی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز دوستوں سرکار کو ایک دو پہلوؤں کے اعتبار سے تیار نہیں کیا، بلکہ سرکار نے ان کو نظام کے اعتبار سے تیار کیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ایک ہی وقت میں اپنی سیاست، اپنی سماج، اپنا معاشرہ، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، اپنا جملہ جو معاملات ہیں وہ ہر لمحے اس کو نظام اسلام کے تابع کر کے چلنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی کہ وقت کا مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، معاشرت میں بہترین فرد بھی ہے، ہر لحاظ سے وہ چلنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی صوفیاء گزرے جو صحیح صوفیاء ہیں، جن کو ہم صوفیاء، اولیاء، مشائخ مانتے ہیں، خصوصاً یہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا دور اقدس دیکھا جائے، آپ نے اپنے دور کے اندر جتنے بھی اس وقت سوسائٹی کے اعتبار سے نظام تھے، آپ نے سارے نظاموں کی اصلاح کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ یہ نہیں ہے کہ چاند ایک صوفی تو تیار کر دیے اور مجاہدین کے اعتبار سے کوئی تیار نہیں کیا، عالمی مبلغین تو تیار کر دیے، لیکن معاشرت اور عمراء جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں اس کے لحاظ سے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ آپ حضرت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت کو رب تعالیٰ نے محض کرامتیں نہیں عطا فرمائی، بلکہ آپ کو عملی لحاظ سے وہ نظام عطا فرمایا کہ آپ نے نچلے معاشرے سے، عام فرد سے لے کر اوپر بیٹھا ہوا جو ذمہ دار فرد تھا، جو عمراء، حکمران، ان تک آپ نے یہ اہتمام کیا کہ آپ نے باقاعدہ ان کو اصلاح کی دعوت دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے دور کے اندر یہ جو آپ کا لقب ہے نا، وہ ہے یہ دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کی برکت سے رب تعالیٰ نے اس دور میں نظام اسلام کو پھر سے زندگی عطا فرمائی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو آپ نے اہتمام کیا۔ آج ہم اس کیفیت میں بیٹھ گئے کہ جناب حضرت غوث پاک کا ایصال ثواب کا کام کیا جائے اور اس کے بعد جو چاہے دل میں آئے وہ کریں، جس راہ پہ چاہے وہ چلیں اور جو انداز چاہے سو اپنائیں، تو ظلم ہو، جبر ہو، استحصال ہو، جھوٹ ہو، بدکاری ہو، جو مرضی اپناتے رہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بعد ربیع الاول شریف گزرا، سرکار کی سیرت کے لحاظ سے حکومتی ایوانوں میں بھی اور جناب اقبال میں ہر جگہ پر پروگرام ہوئے، مساجد کے اندر پروگرام بھی ہوئے، لیکن بدکاری کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے۔ ربیع الثانی شریف آئی، اولیاء کے ساتھ نسبتوں کے جو جہاں کے گیت ناپے گئے، لیکن عزیز دوستوں بدکاری کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے۔ تو یہ نظام کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک عزیز دوستوں ہمارے یہ محض محبتوں کے سلسلے رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں ناقص رہیں گے۔ اس واسطے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، جو نور نازل ہوا اس کے سارے پہلوؤں کو لے کے اس کی اتباع کا اہتمام کیا جائے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کر کے آخر میں ایک مسئلہ بیان کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر مغرب نے جکڑ لیا ہمارے لوگوں کو اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو، اور ہماری معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا پورا اہتمام کر دیا، اور ہمارے ہاتھ لوگ حکمران پورے کے پورے تیار بیٹھے ہیں کہ بھئی جدھر آپ چلاؤ کہ ہم چلنے کو تیار ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ معیشت کی بنیاد پر سیاست بھی تباہ، اخلاق بھی تباہ، کردار بھی تباہ، مذہب بھی تباہ، ہر پہلو کی طرف تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟
رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا کہ کامیابی تمہیں تب ملے گی جب بطور نظام اسلام کو اپنا کر چلنے کا اہتمام